بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تک میں ان چاروں میں چمن، علی اور گوپال سے ملا تھا۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اس کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ چمن علی جیسے شریف آدمی نے بھی دھمکیوں کے بغیر اس کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ گوپال سے اس بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ قادر خان بھی آسانی سے راہ راست پر نہیں آئے گا۔ اس نشیب و فراز پر چند ثانیوں تک غور کرنے کے بعد میں نے قادر خان کا فون نمبر ملا لیا۔ ادھر سے دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ باری اور تحکم امیز ہیلو کے جواب میں نے قادر خان سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو بولنے والے کا لب و لہجہ واضح ہو گیا۔ تم کون بول رہے ہو؟ وہ خاصا درست مزاج معلوم ہو رہا تھا۔ میں ابرار بول رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔ کون ابرار؟ دوسری طرف سے خشک اور تیز آواز میں سوال کیا گیا۔ تم انہیں بلا دو، میں ان کو بتا دوں گا۔ میں نے اپنے لہجے کی نرمی کو برقرار رکھا۔ میں قادر خان بول رہا ہوں، تعارف کراتے ہوئے اس نے اپنا پورا نام بتانا ضروری سمجھا۔ میں کسی ابرار کو نہیں جانتا، اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، میں نے براہ راست کہہ دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں اپنے فائدے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو میرا نمبر کس نے دیا؟ تم مراد ظریف کو ضرور جانتے ہوگے، میں نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ پتہ نہیں تم کیا بکے جا رہے ہو؟ اس بار بہت مختصر سے وقفے کے بعد جواب دیا گیا۔ دوسروں کے بجائے اپنی بات کرو۔ اس کے تیوروں کا اندازہ لگا کر میں نے فوراً ہی اپنی بات کا رخ بدل دیا اور کہا، میں میرپور خاص سے یہاں آیا ہوں۔ مراد کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے، اس نے فون پر کہا تھا کہ یہ خبر تم کو پہنچا دی جائے۔ یہ خبر تم فون پر بھی دے سکتے تھے، وہاں سے کراچی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فون پر بات نہیں ہو سکتی، آپس کی باتیں دشمن بھی سن سکتے ہیں۔ پھر اب فون پر یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ کیا اس وقت سب مرے ہوئے ہیں؟ وہ کسی بات سے مروب نہیں تھا، تم نے مجبور کیا ہے تو بتا رہا ہوں کہ میں زبانی بتانا چاہ رہا تھا۔ میرپور خاص میں بھی آفت آئی ہوئی ہے، تم نے اپنا وقت برباد کیا ہے۔ مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ مراد کو حیدرآباد سے اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ فورڈ فاؤنڈیشن کے 4 چہیتوں میں سے ایک تھا، اسے وہ خبر گوپال سے ہی مل سکتی تھی۔ میں نے کہا، وہ اسے گوپال چند کے گھر سے لے گئے تھے، گوپال بھی گولیوں سے زخمی ہوا ہے۔ اسے لے جانے والوں نے اسے فون بھی کرنے دیا۔ پہلی بار اس کی آواز میں حیرت کی آویزش محسوس ہوئی۔ کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی فان مانگا ہے؟ 1 قیدی اور 50 لاکھ روپے نقد۔ قیدی کا ذکر یوں ضروری تھا کہ اسے وہ خبر کہیں اور سے بھی مل سکتی تھی۔ 50 لاکھ کی رقم میں نے اپنی طرف سے بڑھا دی، اس سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ مراد کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ مراد نے کہا تھا کہ یہ خبر مجھے پہنچا دو۔ مزید کوئی بات کرنے سے پہلے اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، یہ اسی کا حکم تھا، اس کے بعد سب یتیم ہو چکے ہیں۔ میرپور خاص میں 2 آدمی مارے گئے ہیں، اب ہماری آس امید تم ہی سے ہے۔ تم نے منہ پھیر لیا تو پتہ نہیں کیا قیامت ہے۔ اس نے گرا کر میری بات کاٹ دی۔ فون پر زیادہ بک بک مت کرو، گھر آ جاؤ، میں خود توان کی رقم لے کر چلوں گا۔ اسے چھڑانے کے لیے ایک بار یہ رقم دینی ہوگی، بعد میں وہ ہاتھ جوڑ کر دگنی رقم واپس کریں گے۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اسپیکر فون کا بٹن آف کر دیا، لائن منقطع ہو گئی۔ ویرا نے اچانک ہی کھانسنا شروع کر دیا۔ گلا صاف ہونے کے بعد وہ بولی، کبھی کبھی اسپیکر فون عذاب بن جاتا ہے۔ کھانسی روکے روکے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ تمہاری باتیں ذرا سی دیر اور جاری رہتی تو میرے لیے کھانسی روکنا مشکل ہو جاتا۔ تم اٹھ کر دبے قدموں کہیں اور بھی جا سکتی تھی، سلطان شاہ نے کہا، مگر تمہاری عقل پر تو شراب طاری ہے، چلی جاتی تو پوری بات نہیں سن سکتی تھی۔ ویرا نے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے کہا، تم نے اس سے سب کچھ طے کر لیا، اب توان کسے دلواؤ گے اور قیدی کہاں سے لاؤ گے؟ اول خان نے پوچھا۔ وہ سب فرضی باتیں تھیں، ان سے قادر خان بے نقاب ہو گیا ہے۔ اس نے مراد کے لیے 50 لاکھ جیسی خطیر رقم کی ادائیگی پر اپنی آمادگی ظاہر کر کے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ مراد کے کاموں میں پوری طرح شریک ہے۔ تم کیا کرو گے؟ کیا اس
اسے بھی مراد کے پیچھے روانہ کرنے کا ارادہ ہے؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ ضروری نہیں کہ اسے مار دیا جائے، اس جیسے مغرور، متکبر اور باحیثیت لوگوں کے لیے چھوٹی موٹی سزائیں بھی سہانے روح بن جاتی ہیں، اسے کوئی سبق ضرور دیا جائے گا۔ میں نے ایمانداری سے اپنی رائے پیش کر دی۔ مراد اپنے انجام سے دو چار ہو چکا ہے، قادر کا پیچھا کر کے تم کیا حاصل کرو گے؟ یہ محفوظ رہا تو اپنے آقاؤں کے اشارے پر پھر کسی سازش میں شریک ہو جائے گا، مناسب سزا مل گئی تو وہ آئندہ کوئی غلط بات سوچتے ہوئے بھی گھبرائے گا۔ قادر سے جو گفتگو ہوئی وہ اسی وقت کے لیے تھی، بعد میں اس تک رسائی بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ اول خان کی رائے بھی یہی تھی کہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا تھا تو اس کے لیے وہی وقت مناسب تھا، بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک بار اسے یہ اندازہ ہو جاتا کہ کسی نے ابرار کے نام سے فراڈ کیا تھا تو وہ مزید محتاط ہو جاتا اور اس کے قریب پھٹکنا بھی ممکن نہ رہتا۔ اس وقت تک حیدرآباد سے ہماری وہ گاڑی واپس نہیں پہنچی تھی جو سلطان شاہ کے اغوا کے وقت چھینی گئی تھی، اور چند گھنٹوں پہلے ایک ویران میدان میں لوارس کھڑی ہوئی مل گئی تھی۔ ہم نے اس مہم کے لیے بھی اول خان کی گاڑی استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اول خان نے روانگی سے پہلے اپنے آدمیوں کو فون پر مراد کی لاش کے بارے میں ہدایت دی اور تیار ہو گیا۔ ویرا اور غزالہ کو گھر پر چھوڑ دیا گیا۔ اکبر علی اور دلیر خان کو موجودگی میں ان دونوں کو مائکرو سینٹر میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا۔ ہلکی پھلکی تیاریوں کے ساتھ ہم تینوں افراد قادر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ پتہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دیر تک نہیں بھٹکنا پڑا، وہ ایک نیم تاریک اور سنسان سڑک کا پتہ تھا۔ قادر کا مکان سڑک کے آخری سرے پر واقع تھا، اس سے آگے کھیل کا وسیع میدان پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں کا چکر لگا کر اندازہ لگایا کہ اس گھر کے احاطے کی دیواریں زیادہ بلند نہیں تھیں، کسی ہنگامی ضرورت کے تحت انہیں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے چکر میں اول خان نے اپنی گاڑی قادر کے مکان سے کچھ فاصلے پر روک کر مجھے اتار دیا۔ میری جیب میں ڈاٹ گن اور ایک ریوالور موجود تھا۔ مجھے آدھے گھنٹے اندر اس عمارت سے واپس لوٹ آنا تھا۔ میری آمد میں تاخیر کی صورت میں وہ دونوں بھی میدان میں آ جاتے اور پھر حالات کے مطابق فیصلہ کر کے اس مہم کو انجام تک پہنچا دیتے۔ میں تنہا گھر میں جا رہا تھا، اس لیے میری سلامتی کا دار و مدار میری حاضر دماغی اور پھرتی پر تھا۔ وہ دونوں میری اس رائے سے متفق تھے کہ قادر کو میری کہانی پر یقین آ چکا تھا اور گھر میں داخل ہونے پر میری جان کو کوئی فوری خطرہ درپیش نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے قادر کے مکان کے پھاٹک پر گھنٹی بجائی اور چوکیدار نے فوراً ہی ایک قدرے واک کر دیا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے مجھے اندر بلا لیا اور دروازہ بلٹ کر کے عمارت کے داخلی دروازے کی طرف ہو لیا۔ میں خاموشی سے اس کی تقلید کرتا رہا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مجھے وہاں بٹھا کر چوکیدار نے انتظار کرنے کی ہدایت کی اور خود گیٹ کی طرف لوٹ گیا۔ مکان میں چھائی ہوئی خاموشی اس قدر مکمل تھی کہ ذرا سی دیر میں مجھے وحشت سی ہونے لگی، پھر کسی اندرونی حصے میں سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور صوفے پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد قمیض اور پتلون میں ملبوس گندمی رنگت کا ایک صحت مند مگر ترش رو نوجوان میرے سامنے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور پیشانی پر چند پیدائشی شکنیں نظر آ رہی تھیں۔ میں اسے دیکھتے ہی مؤدب ہو کر صوفے سے اٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی زحمت کیے بغیر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ اب بتاؤ کہ وہ قیدی کا کیا معاملہ تھا؟ اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا، جیسے اس نے میری گفتگو کا وہ اہم ترین نقطہ پہلے سے اپنے دماغ کے کسی خانے میں محفوظ کیا ہوا ہو۔ وہ مجھے اپنے اور گوپال کے رابطے کے بارے میں فون پر بتا چکا تھا۔ میں نے ہیرا آباد میں صحرا کے دفتر کے قریب سے سلطان شاہ کے اغوا اور پھر اس کی میر پور خاص منتقلی کا واقعہ منو ان سنا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں گوپال سے یہ سب سن چکا ہوں۔ ساری گڑبڑ اسی قیدی سے شروع ہوئی ہے۔ اسے نہ پکڑا جاتا تو شاید مراد بھی اغوا نہ ہوتا۔ مگر یہ بتاؤ کہ حیدرآباد میں ہونے والے اس قصے کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا؟ اغوا کرنے والوں نے مراد کو اتنی دیر تک بات کرنے کی اجازت دی ہوگی، نہ اسے یہ سب بتانے کا ہوش ہوگا۔ بولتے بولتے وہ درمیان میں چونکا تھا۔ مجھ سے پہلی غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ اسے اپنے اعتماد میں لینے کے چکر میں نے اس واقعے کو کچھ زیادہ ہی تفصیل سے دہرا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ قیدی میر پور خاص میں ہی ہے، اسے وہاں مار لگائی گئی تھی۔ اس نے خود ہی بتایا کہ وہ بے قصور تھا، اسے صحرا کے دفتر کے پاس سے گزر
گزرنے کے جرم میں بلا وجہ پکڑ لیا گیا تھا۔ قیدی اور تاوان کی رقم کس کو دو گے؟ اس نے ساہوکارانہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مولا داد کو معلوم ہوگا، مجھے حکم ملا تھا تم کو پیغام پہنچا دوں۔ میں تو اتنی بڑی رقم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرپور خاص میں کیا آفت آئی ہے؟ وہاں کون کون مرا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ کرید کر سوال کرتا رہا۔ میں سنبھل کر جواب دیتا رہا۔ آخر اس نے مطمئن ہو کر کہا، تم یہیں لیٹ کر سو جاؤ، صبح بینک کھلے گا تو رقم لے کر میرپور خاص چلیں گے۔ کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ملازم آئے گا، اس کو بتا دینا۔ وہ اٹھ گیا، میں بھی اٹھا۔ اس مرتبہ اس کی نظریں میری جیب پر جم گئی۔ تمہاری جیب اتنی باری کیوں ہے؟ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال کر اسے دکھایا۔ میرا ہتھیار ہے، اسے ہوٹل میں چھوڑنے کی بجائے ساتھ لے آیا۔ چھوٹے ہوٹلوں میں ہتھیار اور رقم کی چوری ضرور ہوتی ہے۔ لاؤ یہ مجھے دے دو، صبح واپس مل جائے گا۔ اس نے تحکمانہ انداز میں ہاتھ پھیلایا۔ میں ہوٹل سے صبح سویرے یہاں آ جاؤں گا، وہاں میرا تھیلا پڑا ہوا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس وقت ریوالور کا دستہ میری گرفت میں تھا اور اس کی نال فرش کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک ہر بات بالکل صحیح تھی۔ میرے جواب پر قادر کے ذہن میں نہ جانے کس وسوسے نے سر ابھارا کہ اس نے ہر احتیاط کو بلائے طاق رکھ کر میری توقع کے خلاف اچانک میری طرف جست لگا دی۔ اس کا ہاتھ میرے ریوالور پر پڑا۔ ریوالور کے ٹریگر پر میری انگلی کا دباؤ خود بخود بڑھتا چلا گیا۔ وہ مجھ سے ریوالور چھیننے کی پوری سی کوشش بھی نہ کر پایا تھا کہ پرشور دھماکے سے گولی چل گئی۔ وہ ایک ناگہانی حادثہ تھا۔ گولی اس کے بائیں پہلو میں پیوست ہوئی۔ وہ چیخ مار کر منہ کے بل نیچے آ رہا۔ اس وقت یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئیں کہ گولی اس کی پشت میں بڑا سا شگاف ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور زخم سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ گھر کے اندرونی حصوں سے کئی ملی جلی مردانہ اور زنانہ چیخیں ابری اور باہر چوکیدار نے للکارتے ہوئے پے در پہ ہوائی فائر کر ڈالے۔ میں اچانک ایک ہولناک مشکل سے دوچار ہو گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے ڈرائنگ روم سے باہر دوڑ لگا دی۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا۔ میں نے اسے خوف زدہ کرنے کے لیے ایک ہوائی فائر کر ڈالا۔ چوکیدار کھلے میدان میں تھا جو پورچ کا ڈرائیو وے تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ سینے کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مہلت کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی تھی، جبکہ میرے اور پھاٹک کے درمیان مسلح چوکیدار حائل تھا۔ میں نے اپنا رخ احاطے کی بغلی دیوار کی طرف کر لیا۔ چوکیدار نے میرا ارادہ بانپ کر پھر 2 گولیاں چلائیں، لیکن بدحواسی کی وجہ سے وہ نشانہ نہیں لے سکا۔ وہ خود متحرک تھا اور میں بھی زاویے بدل کر بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ عمارت میں سے ابھرنے والی چیخو پکار کی آوازیں باہر آ چکی تھیں، لیکن ان میں سے شاید کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ میں دیوار تک پہنچا ہی تھا کہ چوکیدار نے پھر 2 فائر کیے۔ اس نے تیسرا فائر بھی کرنا چاہا، لیکن فضا میں صرف گھوڑے کی کھٹاک گونج کر رہ گئی۔ 6 مرتبہ آگ اگلنے کے بعد اس کے ریوالور کا چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ دیوار سے ہوتا ہوا باہر کودا تو اول خان گاڑی وہاں لا چکا تھا۔ فائرنگ کے پرہول دھماکوں سے اس نے اندر ہونے والی گڑبڑ کا اندازہ لگا کر بہت صحیح اور بروقت فیصلہ کیا تھا۔ سلطان شاہ نے میرے لیے عقبی دروازہ کھولا اور میرے سوار ہوتے ہی گاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی؟ گاڑی کو تیز رفتاری کے ساتھ سڑک پر لے آنے کے بعد اول خان نے پوچھا۔ اس کے مقدر میں موت لکھ دی گئی تھی۔ میرا آخر تک فائر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پوری رویداد سن کر اول خان نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا ہوا کہ تمہارے ارادے کے بغیر گولی چل گئی اور تم وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ تم پر غالب آ جاتا تو مشکل کھڑی ہو جاتی۔ یہ عجیب واقعہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ارادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے جرائم سنگین رہے ہوں، قدرت نے اسے تمہارے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا دیا۔ سلطان شاہ نے کہا۔ وہ اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر معلوم ہو رہا تھا۔ قادر خان کے جرائم کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیلات کا علم نہیں تھا، لیکن وہ جس آسانی اور فکر مندی کے ساتھ مراد کی رہائی کے لیے تاوان کی خطیر رقم کا بندوبست کرنے پر آمادہ ہوا تھا، اس سے مراد کی سازشوں میں اس کا بھرپور کردار پوری طرح سامنے آ گیا تھا اور میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا کہ میری گولی سے کوئی بے گناہ مارا گیا ہو۔ ہماری واپسی پر ویرا اور غزالہ حیران رہ گئیں۔ انہیں امید نہیں تھی کہ ہم قادر خان سے نمٹ کر اتنی جلدی واپس
واپس لوٹ آئیں گے۔ غزالہ رات کے کھانے کی تیاری کر چکی تھی اور ویرا اپنے شغل سے بظاہر سیر ہو چکی تھی۔ ہم نے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ کر ان دونوں کو نئے واقعات سے آگاہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر تبصروں کا مختصر سا دور چلا اور پھر ہم نے مائکرو سینٹر سے روانگی کی تیاری کر لی۔ اس دوران میں انٹرکام پر اطلاع ملی کہ مراد کی لاش کی منتقلی اور خون آلود تہہ خانے کی صفائی کے لیے اول خان کی نفری مائکرو سینٹر پہنچ چکی تھی۔ کور فاؤنڈیشن کے اہم عہدوں پر قابض CIA کے ایجنٹوں نے دو پاکستانی NGOs کے ذریعے جو سازش تیار کی تھی، اس کا تانا بانا بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ اس منصوبے کے بیشتر شرکاء کو ان کے حصے کی عبرتناک سزائیں مل چکی تھیں، بس ایک کردار آزاد تھا اور میرا ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ اول خان ہمیں مائکرو سینٹر سے گھر پہنچا کر واپس جا چکا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہا تھا۔ سلطان شاہ دونوں عورتوں کے ساتھ کارڈز وغیرہ کھیلنے میں مصروف تھا۔ کرشن کمار سے قطع نظر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فریڈم انٹرنیشنل اور صحرا کے خلاف ہمارا کام پورا ہو چکا تھا۔ قادر خان کا رہا سہا قصہ بھی تیزی سے نمٹ گیا تھا۔ اس سے آگے بیکاری نظر آ رہی تھی۔ وہ میری خوش فہمی تھی جو زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ 11 بجے گھر کے فون پر جلال کی کال آ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے چند گھنٹوں کے وقفے سے وہ دوسری کال بلا وجہ نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر خود ہی کرشن کمار کے موضوع پر آ گیا۔ مجھے وہ نام سنتے ہی جھٹکا سا لگا تھا، مگر میں نے تم سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کرشن کمار کا نام ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ بہت سی مذموم سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باوجود کبھی ہمارے باضابطہ گرفت میں نہیں آ سکا۔ ایسے مجرموں کے خلاف ضابطے رکاوٹ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ دامن بچا کر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تمہاری کامیابیوں کی رفتار تیز بلکہ قابل رشک ہوتی ہے۔ ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی، تم لوگ ضابطوں سے آزاد رہ کر اپنی ثوابدید کے مطابق ہر فیصلہ کر گزرتے ہو۔ کرشن کمار کے بارے میں تمہارا ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھارتی فوج میں کمانڈو رہ چکا ہے، وہاں سے اس کی خدمات سیکرٹ سروس کو دے دی گئی تھی۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے تھر اور راجستھان کے علاقوں میں دیکھا جاتا رہا ہے۔ راجستھان کے بارے میں تم کو کیسے علم ہوا؟ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ طویل، بے ترتیب اور دشوار گزار سرحد کے چپے چپے کی نگرانی ان کے لیے ممکن ہے نہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تخریب کار اور اسمگلر سرحدوں کے ایسے حصوں کو بے خوفی سے استعمال کرتے ہیں جس طرح کرشن یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ ہمارے آدمی بھی ضرورت کے تحت خاموشی سے سرحد پار کرتے رہتے ہیں اور ادھر کی خبریں جمع کر کے لوٹ آتے ہیں۔ وہ بھارتی شہری ہے، غیر قانونی طور پر یہاں آتا اور دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر وہ اب تک آزاد کیوں ہے؟ وہ ایک جگہ نہیں ٹکتا، چھلاوے کی طرح اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ میر پور خاص میں اس کا ایک گھر موجود ہے، مگر وہ شاذ و نادر ہی وہاں دیکھا جاتا ہے۔ کوشش کی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ آ سکتا ہے۔ میں نے رسانیت سے کہا، یہ ممکن ہے لیکن اس پر آج تک زیادہ دھیان نہیں دیا گیا۔ دونوں فریق اپنی اپنی مصلحتوں کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ ہم اس پر ہاتھ ڈالیں گے، وہ اپنے کسی شہر میں ہمارے 1-2 آدمیوں کو پکڑ لیں گے۔ یہ جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ایسا سلسلہ ہے جسے مخصوص حدود میں نظر انداز کرنا دونوں کے لیے ناگزیر ہے، اور وہ اسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نیا چور میں اس کی سرگرمیاں ان مخصوص حدود سے بہت زیادہ متجاوز ہوں گی۔ اس کی سرگوبی اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ بہت سے حکام نیا چور کے کیمپ سے ابھی تک بے خبر ہیں۔ تمہارے ذرائع سے یہ خبر نہ ملی ہوتی تو یہ سلسلہ خاموشی سے یوں ہی چلتا رہتا۔ مراد کے یکا یک ہٹ جانے سے ان کی سرگرمیوں میں خلا پیدا ہوا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر ہم ان پر کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ پھر کرشن کمار بھی ہاتھ آ جانا چاہیے۔ میں نے توقع ظاہر کی۔ وہ بہت چلاک اور مکار ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر مونا باؤ کی طرف نکل چکا ہے، لیکن اب نیا چور میں وہ لوگ پھٹک بھی نہیں سکیں گے۔ اس علاقے میں مسلح دستوں کی پیٹرولنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسے یہ خبریں مل جائیں گی اور وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ اسے اس کی سرزمین پر ہی کچلا جائے گا۔ وہ ادھر ہاتھ پیر پھیلا سکتا ہے تو ہمارے آدمی بھی وہاں کام کر سکتے ہیں۔ خبری کی بات اور ہوتی ہے مگر ہم بے بس نہیں ہیں۔ جلال کے آخری فکرے میرے لیے دلی اطمینان کا سبب بنے، یہ بڑی بات
بات تھی کہ اپنی ناگزیر مجبوریوں کے باوجود وہ بے بسی کے احساس کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اس کا حوصلہ بلند تھا۔ میں نے کہا تم ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہو، میں تمہارے آدمیوں کی کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ امید ہے کہ ہمیں جلد ہی وہاں سے کوئی خوشخبری ملے گی۔ شام کو تم نے جارحیت کے ذریعے دفاع کی بات کی تھی، اس بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ میں ہنس دیا۔ دل میں ولولہ انگیز خیالات اکثر سر ابھارتے رہتے ہیں، ابھی اس بارے میں سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایسے بڑے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر اور کسی خاص مقصد کے تحت کیے جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت فورڈ فاؤنڈیشن والوں کے مسئلے میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی اور اسے بتایا کہ بظاہر پیچیدہ محسوس ہونے والا وہ مسئلہ بہت سرعت اور آسانی کے ساتھ نمٹ گیا تھا۔ مراد نے اپنے ایک اشارے پر 7 آدمی مروا دیے۔ اس موضوع پر باتوں کے درمیان اس نے کہا کرشن کمار اس سے زیادہ خطرناک مجرم ہے۔ اس کی ساری سرگرمیوں کا مرکز تھار کی صحرائی آبادیوں تک محدود ہے۔ وہ شہروں سے دور بھاگتا ہے۔ صحرا میں بسنے والے سادہ لوگ اسے صحرا کا شیر اور اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ مراد کو تم نے زیر کیا، اسے ہمارے آدمی ٹھکانے لگائیں گے اور اس کا قائم کیا ہوا شہر ٹوٹ جائے گا۔ جلال اچانک ہی دوبارہ کرشن کمار کا ذکر نکال بیٹھا تھا۔ اس کی وہ باتیں کچھ بے ربط تھیں۔ مجھے شبہ ہوا کہ کرشن کمار کے بارے میں اس نے اپنے ریکارڈ میں جو کچھ پڑھا تھا اس کی بنا پر وہ جلال کے ذہن پر مسلط ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ کرشن کو یہ مقولہ یاد ہے، اپنی کھال بچانے کے لیے وہ شہروں سے دور رہتا ہے، دور ہی نہیں بلکہ بہت دور رہتا ہے۔ میرپور خاص پتا چلا کہ وہ وہاں بہت کام آتا ہے، زیادہ تر کھوکھرا پار میں ہوتا ہے اور اب تو وہ سرحدی پار کر چکا ہے۔ اس کے گھر سے 2 لاشیں ملنے کے بعد میرپور خاص میں اس کی ہوا خیزی ہوئی ہے۔ اس کے واپس لوٹنے یا مارے جانے سے پہلے اس کو علاقے میں یوں بے نقاب کر دیا جائے گا کہ وہ سب کی ہمدردیاں کھو دے گا۔ ہر مجرم کا یہی انجام ہوتا ہے، جلد یا بدیر وہ بے نقاب ہو کر رہتا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ باتوں کی بھول بھلائیوں میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور میں حفظ مراتب کی وجہ سے اس سے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے کھل کر کہہ ڈالے۔ آخر کار اس کی وہ گفتگو یوں ہی تشنا سی رہ گئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ اس بار اس نے کرشن کمار کے کردار کی تصویر کشی کے سوا کوئی نئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی رات گئے اسپیشل ٹاسک فورس کا ایک ڈرائیور ہمارے گھر پہنچا گیا۔ حیدرآباد میں ضابطے کی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد گاڑی چھوڑ دی گئی تھی۔ اول خان نے کسی تاخیر کے بغیر اسے کراچی منگوا لیا تھا۔ وہ رات ہم نے اپنی چھت کے سائے میں گہری نیند سو کر گزاری۔ خاص طور پر میرے ذہن میں کوئی پریشانی یا آئندہ کی فکر سوار نہیں تھی۔ صبح میں اپنے معمول کے مطابق تینوں سے پہلے بیدار ہو گیا۔ غزالہ بستر کے ایک گوشے میں موم کے کسی نازک اور معصوم پیکر کی طرح سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں سمیٹ لوں مگر اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور سر جھٹک کر خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ باہر اخبارات آ چکے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر لپٹے ہوئے اخبارات اٹھا لیے۔ قادر خان کے قتل کی خبر ہر اخبار کے پہلے صفحے پر موجود تھی۔ ہر اخبار کا مضمون الگ تھا لیکن خلاصہ ایک ہی تھا کہ میرپور خاص سے آنے والا ابرار نامی شخص قادر خان کو اس کے ڈرائنگ روم میں ہلاک کر کے فرار ہو گیا۔ شاید قادر خان نے مجھ سے فون پر بات کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو بتا دیا تھا کہ ابرار نامی ایک شخص اس سے ملاقات کے لیے پہنچنے والا تھا۔ گھر والوں نے وہی بات پولیس اور اخبارات والوں کے سامنے دہرا دی تھی۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ ابرار اور قادر کی ملاقات کا پس منظر کیا تھا اور ڈرائنگ روم میں وہ کن حالات میں موت سے دوچار ہوا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔